السلام علیکم ویورز، ہوم ٹی وی چینل کے پروگرام آپ کی کہانی ستاروں کی زبانی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس برج کے بارے میں آپ سے ڈسکس کریں گے وہ ہے برج سملہ یعنی ورگو۔ سملہ کے جو افراد ہوتے ہیں بہت ہی ذہین ہوتے ہیں اور اپنی ذہانت کی وجہ سے یہ فلاسفی جو ہے اس کی طرف بہت ان کا توجہ رہتی ہے، تو یہ اپنے حلقہ احباب میں فلاسفر کے نام سے مشہور ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اچھے کھانے کھانے کے یعنی لذیذ کھانا کھانے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں۔ تو اور بھی ان کی جو صلاحیت ہیں یا ان کی جو خصوصیات ہیں وہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے، تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اور لیکن سب سے پہلے وہی بات کہ ہمارے چینل کو دیکھنے کے بعد آپ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریے، اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے ہمیں۔ تو چلیے پروگرام دیکھتے ہیں۔ برج سملہ یعنی ورگو کی شخصیت 23 اگست سے 22 ستمبر کے درمیان پیدا ہونے والوں کا برج سملہ ہوتا ہے۔ 12 برجوں میں یہ چھٹا برج ہے اور اس کی شکل ایک ایسی کنواری لڑکی کی سی ہے جس کے ہاتھ میں خوشہ گندم ہے۔ سملہ عموماً خوبصورت نہیں ہوتے، یا تو پکا رنگ ہوتا ہے یا سانولا، لیکن شخصیت پرکشش ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہر جگہ پر ہر محفل میں اپنی انفرادیت بنا لیتے ہیں، عیش و عشرت کے دلدادہ ہوتے ہیں اور کچھ مذہب کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ کچھ انہی میں سے دونوں محفلوں میں جاتے ہیں اور دونوں میں ہی اپنی انفرادیت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوہری شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج سمجھنا آسان نہیں ہوتا، جلد باز ہوتے ہیں، فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سوگوار کے ساتھ سوگوار اور ہنسنے والوں کے ساتھ ہنسنے والے ہوتے ہیں۔ عموماً سملہ کی ابتدائی عمر بے بسی، غربت اور مفلوق الحالی میں گزرتی ہے، اس لیے یہ بہت سارے فن سیکھ لیتے ہیں۔ جلد باز ہونے کی وجہ سے ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کرتے، باہر سے سخت اور اندر سے نرم اور حلیم الطبع ہوتے ہیں۔ دوست احباب میں فلسفیانہ گفتگو کرتے ہیں اور فلاسفر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ انہیں رومانوی اشعار بہت یاد ہوتے ہیں۔ ہاتھ سے کام کرنے کی صورت میں یہ بہت نام پیدا کرتے ہیں۔ اکثر انہیں پردیس جانا پڑتا ہے اور عمر عزیز کے بہت سارے سال بیرون ملک گزار دیتے ہیں۔ چونکہ مزاجاً فلسفی اور دور اندیش ہوتے ہیں، اس لیے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ پس انداز ضرور کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں سملہ مرد کے بارے میں۔ سملہ مرد میٹھی زبان والے، خوش خوراک اور بہت زیادہ خود پسند ہوتے ہیں۔ حسن پرست ہوتے ہیں، عورتیں بدلتے رہنا ان کا مشغلہ ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بیٹے کم۔ شخصیت میں اکثر پیچیدگی آ جاتی ہے تو دوستوں میں گھل مل کر رہنا پسند نہیں کرتے۔ اپنی ذات کی تشہیر سے بہت خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بڑی خوش دلی سے بناتے ہیں۔ اگر کسی کی تعریف پر اتر آئیں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ یہ اپنی پرکشش شخصیت ہونے کے فوائد اٹھانا خوب جانتے ہیں، لیکن جس عورت کو پسند کر لیں اس عورت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں اور جب تک اسے حاصل نہ کر لیں دم نہیں لیتے۔ عام زندگی ہو یا محبت، بہت سیدھی بات کرتے ہیں۔ تفریح کے شوقین ہوتے ہیں۔ وہ خواتین جو مزیدار کھانا بنانا جانتی ہوں، ان کے لیے سملہ موزوں مرد ہوتا ہے۔ سملہ مرد صرف ناز و انداز سے ہی زیر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ خاطر مدارات اور خدمت اس کی اصل کمزوری ہے۔ جھوٹ بولنا ان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں۔ راز گوئی اور سچائی سے انہیں فائدہ ہوگا۔ دینی معاملات میں کوتاہی ان کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ غصہ ان کو کبھی راس نہیں آتا، اس کو ضبط کرنا ان کے لیے بہتر ہے۔ سملہ کو کبھی پارٹنرشپ نہیں کرنی چاہیے، وہ ان کے لیے مناسب نہیں ہوتی۔ یہ بہت جلدی مال بنا لیتے ہیں، لیکن تشہیر کے لیے خرچ کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے سامنے تو اچھائی سے پیش آتے ہیں اور پیٹھ پیچھے ان سے حسد کرتے ہیں۔ ان کے لیے بہت بہتر ہے کہ جانور یا ٹرانسپورٹ کا کاروبار کریں۔ ماں باپ سے ورثہ ملتا ہے، بہن بھائیوں سے اکثر سملہ اپنی عادات اور مزاج کی وجہ سے جدائی اختیار کرتے ہیں۔ عمومی طور پر سملہ 2 نکاح کرتے ہیں۔ ان کو سانس کی تکلیف لاحق ہوتی ہے، آسیب کا مسئلہ درپیش رہتا ہے اور اکثر ان کو آسیبی خلل کی وجہ سے ہی بیماریاں درپیش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا حیو یا قیوم اور یا ذوالجلال والاکرام کا ورد ان کے لیے
بہت بہتر اور مناسب رہتا ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں سملہ خواتین کے بارے میں۔ سملہ خواتین خوش شکل، ابرو کشید، ذہین، تیز فہم، مال و دولت کو بہت زیادہ پسند کرنے والی اور مالدار لوگوں سے معروف ہونے والی ہوتی ہیں۔ جاذب نظر ہوتی ہیں، رنگ زیادہ گورا نہیں ہوتا لیکن پرکشش ہوتی ہیں۔ اس رنگ پر پورا اعتماد ہوتا ہے۔ گھریلو کام کاج میں ماہر ہوتی ہیں، بہت زود رنج ہوتی ہیں، معاف کرنے میں آئیں تو بڑی سے بڑی غلطی معاف کر دیتی ہیں، اور اگر سوئی اٹک جائے تو غیظ و غضب پر اتر آتی ہیں۔ ان کی ازدواجی زندگی بڑی پرکشش ہوتی ہے۔ یہ اپنے شریک زندگی کی قربت کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں، اور اس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی کمزوری یا لاپرواہی ہو تو برداشت نہیں کرتی۔ اکثر یہ ازدواجی تعلقات میں مطمئن نہیں ہو پاتی۔ انہیں اولاد نرینہ کی بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن برج سملہ کی بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ سملہ خواتین میں جسمانی طور پر ایک عجیب خاصیت ہوتی ہے۔ یہ جسمانی طور پر دیگر خواتین سے مختلف ہوتی ہیں اور انہیں اس پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ جہاں ایک بار دل لگا لیں پھر وہاں سے نہیں ہلتی، بہت سنجیدہ ہوتی ہیں۔ اپنے عشق کے معاملے میں بے وفائی نہیں کرتی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، بول چال، کردار میں بھرپور نسوانیت ہوتی ہے۔ سملہ خواتین کے رشتے بھی حمل خواتین کی طرح بہت دیر سے ہوتے ہیں یا بالکل نہیں ہوتے، کیونکہ حمل خواتین اور سملہ خواتین دونوں ہی سوچنے سمجھنے میں معاملات کو جس طرح لیا جاتا ہے اسی طرح لینے پر عام لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ برج سملہ اور برج حمل کی خواتین ہر بات کو بہت حقیقت پسندانہ طریقے سے سوچتی ہیں، اور اکثر ان کی حقیقت پسندی پر لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ ان کا ذہنی معیار یعنی آئیڈیل بہت بلند ہوتا ہے۔ اکثر ان کے رشتے آتے ہیں مگر ہو نہیں پاتے، اور یہ بھی بہت مشکل سے کسی شخصیت کو پسند کرتی ہیں۔ یہ اپنے دل کی بات بہت مشکل سے کہتی ہیں، اور ہر دکھ کے بعد چہرے پر مسکراہٹ بکھیر لیتی ہیں۔ سملہ خواتین ذہین اور عقل مند ہوتی ہیں، اس لیے اپنے شعبے میں کامیاب رہتی ہیں۔ ان کو ضروری ہے کہ وہ دوست بناتے وقت احتیاط کریں۔ عموماً بلند قامت، سانولا رنگ یا سبزی مائل آنکھوں والے لوگوں سے ان کے لیے پریشانی پیش آتی ہے، اور ان سے ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ جھوٹ بولنا ان کے لیے بالکل مناسب نہیں ہوتا۔ اگر یہ سچائی اور حق پر قائم رہیں تو کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جاہل لوگوں اور جاہل دوستوں کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے قطعی مناسب نہیں ہے۔ سملہ خواتین پر ایک دور ایسا ضرور آتا ہے جبکہ ان کے دل میں کسی چیز کی تمنا، جس میں دلبستگی رہے، جس کا ترک و اصول دونوں ناممکن ہو۔ کسی سے نہیں کہیں تو مراد حاصل ہونے کی امید رکھتی ہے۔ اگر یہ اپنا بھید کسی سے نہ کہیں تو مراد حاصل ہونے کی امید ہوتی ہے۔ والدین سے محبت ملتی ہے، بہن بھائیوں سے تکلیف ملتی ہے۔ سملہ خواتین کو آرام اور پرسکون گھر کی تلاش ہوتی ہے۔ ان کے لیے سور یعنی ٹورس کا رشتہ بہت مفید ہوتا ہے۔ سور مرد کی ترقی کے لیے سملہ عورت بہت مفید ہوتی ہے۔ دونوں میں فنکارانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے جینے کے اسباب بنتے ہیں۔ سملہ خواتین کا قدم شوہر کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ اکثر طاق اولاد ان کی قسمت میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو یا دائمو یا قائموں کا ورد ان کے لیے بہت مناسب اور بہتر رہتا ہے۔ سملہ اگر اپنے آپ پر غور و تفکر کریں تو اپنی زندگی کو نہایت ہی خوش و خرم اور بہتر گزار سکتے ہیں۔ تو یہ تھیں سملہ کی چند خصوصیات جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔